نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آگے یہ جو دو آیات ہیں نا 14 اور 15 یہ اللہ کا کلام ہے. بعض تفاسیر میں لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ لقمان علیہ السلام نے ایک کثر نفسی سے کام لیتے ہوئے والدین کا نہیں ذکر کیا کیونکہ ڈائریکٹ بیٹے سے ہی بات کر رہے ہیں تو لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اس نصیحت کو اپنی طرف سے فرمایا ہے. وَوَصَّيْنَا وصا میں نے آپ کو بتایا نا کہ یعنی تاکیدی حکم, ایسی انسٹرکشن جو بہت اسٹرانگلی کسی نے دی ہو. تو اسٹرانگلی کس نے دی ہے؟ یہ ہم نے. ہم کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ کا تو ہر حکم ہی تاکیدی ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی بات بھی اس کا حکم معمولی تھوڑی کہ یہ معمولی اور یہ زیادہ, مگر ہمیں بتانے کے لیے کہ دس از ریئلی امپورٹنٹ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی ایسی بات آئے وہ صحیح نا, اللہ یا نہ بھی آئے, اللہ کا ہر حکم ہمارے لیے ماننا ضروری ہے. مگر یہ جب آ جاتا ہے اس طرح تو یہ فرض ہے ہمارے لیے. اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے کس کو؟ الانسان, انسان کو, یعنی سارے انسانوں کو یہ حکم ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, ہر انسان کے لیے یہ حکم ہے. ٹھیک ہے. بی والدیہ, ساتھ اپنے والدین کے, یعنی یہاں پہ کیا چیز بتائی گئی ہے؟ دونوں ماں باپ کے ساتھ کیا احسان کرنا ہے ان کے ساتھ. اور کیوں احسان کرنا ہے ان کے ساتھ؟ کیوں میں احسان کروں؟ انہوں نے تو ہمیں سیریں نہیں کرائیں, انہوں نے تو ہمیں یہ چیز نہیں لے کے دی, وہ چیز نہیں لے کے دی, ہمارے لیے کیا کیا انہوں نے؟ یہ سوال آتا ہے نا بچوں کی طرف سے, ہمارے لیے کیا کیا, ایسا آپ نے کیا کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا, حملتہ امہ وہنن علی وہن, اٹھایا اس کو اس کی ماں نے, یعنی اٹھایا. حمل کا مطلب کیا؟ جو پریگننسی تھی اس کی ایک وہن سے دوسرے وہن پر, یعنی ایک کمزوری سے دوسرے درجے کی کمزوری تک, یعنی ون آن ٹاپ آف another. مطلب کیا ہوا کہ ایک کمزوری ہے نا, پھر اور کمزوری آ گئی, پھر اور کمزوری, یعنی کمزوری بڑھتی جا رہی ہے. آپ دیکھ لینا کنسیو کرنے سے لے کر شروع جو ہوتی ہے کمزوری, کہ انسان کی کبھی وامٹنگ ہے تو کبھی ہمت نہیں ہے, کبھی تھکاوٹ ہوئی بھی ہے, کتنی انرجی ڈرین ہو جاتی ہے. وہ لیچ کی طرح چمٹ جاتا ہے یوٹرس کی وال سے یہ فیٹس جو ہوتا ہے, اور وہ انرجی اس ماں سے اپنی خوراک لینے لگتا ہے. تو ایز اے ریزلٹ ماں تو کمزور ہوتی چلی جا رہی. پھر ویٹ جب بڑھنے لگتا ہے تو کمر پہ بوجھ پڑنے لگتا ہے, ایک اور پھر وہن, پھر اس کے بعد ایک وہن. بعض نے کہا ہے کہ ایک وہن, یہ جو شروع کا وہن ہے یہ پوری پریگننسی کا پیریڈ, اور جو دوسرا وہن ہے وہ ہے ڈیلیوری کا پیریڈ. ڈیلیوری کا جو ٹائم ہے وہ بھی ایک کمزوری کا سٹیج ہے. ٹھیک ہے. تو جو ماں وہ کمزوری محسوس کرتی ہے وہ کس کی وجہ سے کر رہی ہے؟ اسی بچے کی وجہ سے کر رہی ہے نا. تو یہ اس کو ساری جو کمزوری لاحق ہوئی, یہ اتنی کمزوری بھی مطلب ہے یہاں پہ. اور بعض نے وہن کا جو معنی کیا ہے وہ کوشش یا مشقت بھی کی ہے, یعنی بے آرامی, مشقت, تکلیف میں رہتی ہے ایک کے بعد ایک. کبھی سانس پھول رہا ہے, کبھی تھکاوٹ ہو گئی ہے, کبھی دانت کمزور ہو جاتے ہیں, نیوٹریشن نہیں ہے, انسان گری گری طبیعت رہتی ہے. اور جب بچے کا بوجھ بڑھ جاتا ہے تو اٹھنا بیٹھنا مشکل, لیٹنا مشکل. اور ڈیلیوری کا ٹائم کتنا مشکل ہے کہ جس میں ماں سمجھ لیں کہ اپنی یعنی اپنی جان کا رسک لیتی ہے اس جان کو دنیا میں لانے کے لیے. یعنی کسی نے اپنی جان کا رسک لیا تمہیں دنیا میں لانے کے لیے. اور بعض دفعہ ماں کی جان بھی چلی جاتی ہے اس مرحلے میں. اتنا سخت ہوتا ہے یہ مرحلہ. اور کبھی آپ سرچ کر کے دیکھیے گا, ابھی میرے سامنے نہیں ہے فگرز, پہلے مجھے بھول گئے اب, کہ کتنی انسان کے اندر ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں, کتنی کمیاں ایک عورت کے اندر ہوتی ہیں پریگننسی کے ٹائم میں تھرو آؤٹ.
اور ڈیلیوری کے ٹائم پہ اور یہ سب میں کتنی اس کی کمزوری ہوتی ہے، ہڈیوں میں کتنی، یہ کیلشیم کی کمی کتنی ہوتی ہے، وائٹامنس کی کتنی ہوتی ہے، کیا کیا اس کی باڈی کے اوپر ایفیکٹس ہوتے ہیں. اور جو ڈیلیوری کا ٹائم ہے وہ ایسے ہی تو نہیں، ریکوری میں کتنا عرصہ لگتا ہے پھر، اور وہ کمزوری جا کے نہیں دیتی. جن عورتوں کے زیادہ آگے پیچھے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر مسلسل ہی کمزوری رہ جاتی ہے. تو جو ڈیلیوری کا ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی عورت کی باڈی کتنے بڑے اس سے گزرتی ہے، ایک بہت بڑا اس کے اوپر یعنی مشکل ایک وقت ہوتا ہے اس کے اوپر. اور نہ صرف مشکل ہوتا ہے بلکہ باڈی کے اوپر کتنا بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے، بہت سخت سٹیج ہے یہ، پوری باڈی سے متاثر ہوتی ہے. آخر ایسے ہی تو نہیں ہے، ایک جان نے اس میں سے نکلنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے، سبحان اللہ، ایک معجزہ ہے سمجھ لیں آپ کے سامنے کے، ایک تنگ جگہ سے اللہ تعالیٰ نے کیسے اتنا بڑا بچہ نکال دیا جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ سارے مرحلے یہ ماں اٹھاتی ہے. اور اس کے بعد بھی پیدا کر کے ہی نہیں، صرف وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر دودھ چھڑانا اس کا 2 سال میں، 2 سال تک سمجھ لیں کہ اپنا خون پلاتی ہے اس کو. اور پھر یہ ڈیوٹی ایسی نہیں ہے جو صرف 9 to 5 کی ڈیوٹی ہو، آفس جاب ہو کوئی، بلکہ یہ 24 گھنٹے کا ایک معاملہ ہے. 24 گھنٹے کا، نہ رات ہے تو نہ دن ہے. نہ دن میں کوئی کام صحیح سے کر سکتی ہے فوکس ہو کے، نہ رات کو پوری رات سو سکتی ہے. جب بھی اس نے دودھ پینا ہے وہ اویلیبل ہے، اب اس کو اویلیبل رہنا ہے. تو یہ جاب ایسی ہے جو مسلسل ہے، اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی ویکینڈ نہیں ہے. اسی عورت کے اوپر یہ کہ وہ اس کو سنبھالے گی، دیکھے گی. اور 2 سال اس لیے کہ 2 سال کی مدت ایک دودھ پلانے کی مدت ہے جو اسلام نے رکھی ہے، اس کے بعد نہیں. اللہ اکبر. اسی لیے ماں کا درجہ اتنا زیادہ ہے. یہ ایک آدمی عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابن عمر، میں نے اپنی ماں کو اٹھا کے، کمر پہ اٹھا کے حج کرایا، تو کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ تو اس پہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ واللہ تو نے اس کی ایک درد کا بھی حق ادا نہیں کیا جو اس نے تجھے پیدا کرنے میں برداشت کی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اپنے والدین کا. اللہ کا شکر کیوں آیا یہاں پہ؟ اس لیے کہ والدین کو بھی تو اللہ نے ہی بنایا نا تمہارے لیے. والدین ایسے ہی نہیں تمہارے لیے اتنی تکلیف برداشت کرتے، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے اور اللہ نے ان کو ایسا کیا ہے تو وہ کرتے ہیں، ورنہ کوئی بھی کسی کے لیے نہیں کرتا. کتنا ہی پیارا رشتہ ہو، کتنا ہی قریبی رشتہ ہو، آپ دیکھیں کہ لڑکیاں شادیاں نہیں ہوئی ہوتی، اپنے بچے نہیں ہوتے، تو دوسرے بچے کسی کا کہہ دیں کسی بچے کے لیے وہ اس کو دھلا دے، اس کو صاف کرا دے، اس کا ڈائپر چینج کر دے، نہیں کر سکیں گی، گھن کریں گی. اپنے بچے کو خوش ہو کے کرتے ہیں. کسی کے بچے کے لیے نہیں جاگ سکیں گے، اپنے بچے کے لیے روز جاگتے ہیں. تو کس نے یہ ڈالی محبت؟ کس نے یہ ڈالی کیئر ان کے دل کے اندر؟ کس نے ان کے لیے یہ قربانی دینے کا جذبہ ڈال دیا؟ اللہ نے. تو اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ کسی کے گھر پیدا ہو جاتے اللہ نہ یہ محبت ڈالتا، نیچرلی نہ ڈالتا، اور خود پیدا کرنی ہوتی تو 2-4 دن بعد تنگ آ کے اٹھ کے ڈمپسٹر میں پھینک دیتے بچے کو. اپنے ہی بچے کو اٹھا کے پھینک دیتا. لیکن اللہ نے اتنی ڈال دی کہ اس کی طرف سے ملنے والی تکلیف کو بھی سہ جاتے ہیں اور کچھ نہیں گلا. اور 1 دن 2 دن نہیں، مسلسل ہی، اور ساری زندگی ہی 1 دن 2 دن نہیں. اور پھر دیکھیں، پھر اس کے بعد آیا ولی والدیک، اور شکر ادا کرو والدین کا بھی. والدین کا کیسے شکر ادا کریں گے؟ ابھی جو میں نے بتایا، شکر کیسے ادا کریں گے؟ دل میں بھی ہوگا، زبان سے بھی ان کا شکریہ ادا ہوگا، ان کی احسان مندی دل میں بھی ہوگا، ان کا ذکر بھی دوسروں کے سامنے اچھا کریں گے، ان کو ریپے بھی کریں گے. یعنی کیسے ریپے کریں گے؟ ان کو، ان کا بدلہ کیسے کریں گے؟ اس کے برابر تو نہیں کر سکتے کبھی بھی، لیکن جتنا بھی کر سکیں، کم ہی ہے وہ تو پھر کتنا کریں گے؟ یعنی ٹو یور میکس کریں گے، میکسیمم. اس سے بڑھ کے کرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں بڑھ کے کر سکتے برابر تو کرو. یہاں پہ تو برابر بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ایک صحابی نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہیں سوری، حضرت عمر کے پاس آیا تھا اور کہنے لگا میری ماں 10 سال سے میرے گھر میں ہے اور میں نے ان کی بڑی دیکھ بھال کی ہے، بڑا ان کو اچھا رکھا ہے، بڑا ان کا خیال کیا ہے، ان کو وضو کراتا، ان کو کھلاتا، ان کو پلاتا، ان کا خیال کرتا تھا، تو کیا میں نے حق ادا کر دی ہے؟ فرمایا نہیں.
وہ بولا کہ ایسے نہیں کیا میں نے حق ادا، وہ انہوں نے میرے ساتھ میری دیکھ بھال کی تھی، سارا کچھ کیا تھا، تو میں نے بھی ویسا ہی کر دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اس لیے کہ تم نے جب ان کی دیکھ بھال کی تو اس انتظار میں کی کہ کب وہ دنیا سے چلی جائے، اور اس نے جب تیری دیکھ بھال کی تو اس دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تمہیں زندگی دے۔ اور اس دن کے انتظار میں کہ یہ کبھی ختم نہ ہو، کبھی میرا یہ کام نہ ختم ہو، اور میں خیال رکھتی ہی رہوں اس کا، اور اللہ سے دعائیں کر کر کے کبھی یہ بڑا ہو کہ میرے سے دور نہ ہو جائے، ہمیشہ ساتھ رہے۔ وہ اس کی یہ دعائیں تھی، تمہارا کچھ اور تھا کہ چلو دنیا سے یہ انتظار کہ کب چلی جائے۔ یہ باتیں نہیں سمجھ آتی جب تک انسان خود پیرنٹس نہیں بن جاتا۔ اگر خود پیرنٹس بن جاتا تو بعض دفعہ پیرنٹس زندہ ہی نہیں ہوتے، اور بعض دفعہ آلریڈی بہت کچھ کر چکا ہوتا ہے ان کے ساتھ برا۔ حالانکہ ان کو والدین کو وسطی دروازہ کہا گیا جنت کا، یعنی مڈل گیٹ ہے جنت کا۔ تو ایک نوجوان صحابی تھے، وہ مرنے کے قریب تھے، جان ان کی نکلنے کے قریب تھی، تو صحابہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، کلمہ پڑھانے کی کوشش کی، تو ان سے پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوڑایا صحابہ کو کہ کوئی جاؤ دیکھ کے آؤ، اس سے کوئی ناراض ہے، کوئی کچھ ہے، کسی کو اس نے تکلیف دی ہے کہ اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو وہ گئے دیکھنے کے لیے، تو پتہ چلا کہ ان کی ماں ان سے ناراض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو کہا کہ راضی ہو جائے۔ اس سے پوچھا کہ تم کیوں ناراض ہو؟ وہ بولی یہ اپنی بیوی کو میرے اوپر ترجیح دیتا تھا، اپنی بیوی کو میرے اوپر ترجیح دیتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ یہ پھر جہنم میں چلا جائے؟ کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ، میں اسے معاف کرتی ہوں۔ اب آپ نے ان کو صحابی کو کلمہ پڑھایا تو وہ پڑھ سکے۔ اب یہ صحابی رسول ہیں، سوچیں، صحابی رسول ہیں، عام بندے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اور جو ماں باپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو یہ بھی سن لیں کہ ایک آدمی ابن عباس کے پاس آیا، کہنے لگا مجھ سے ایک کبیرہ گناہ ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا میرے سے قتل ہو گیا۔ ابن عباس کا پتہ ہے نا آپ کو، مفسر قرآن ہے۔ تو کہنے لگا میں کیا کروں؟ تو ابن عباس ظاہر ہے وہ کوئی عدالت میں نہیں آیا تھا کہ وہ اس کو کوئی سزا سنا دیتے یا کچھ ہے، وہ تو ظاہر ہے ایک فتویٰ ایک اسکالر جیسے پوچھنے کے لیے آتے ہیں اس طرح سے پوچھ رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو بتایا، کچھ دیر خاموش رہے، پھر پوچھا کیا تو تیری ماں زندہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں وہ تو مر چکی ہیں۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر جاؤ توبہ کرو، صدقہ و خیرات کرو اور نیکی کرو۔ وہ آدمی چلا گیا۔ اب ابن عباس کے تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے، وہ دوڑے آ گئے کہ یہ آپ نے اس کو کیا کہہ دیا کہ بس تمہاری ماں زندہ ہے اور اس کے بعد تو کہنے لگے کہ میری نظر میں اور کوئی نیک عمل ایسا نہیں ہے جو اس شخص کے گناہ کو مٹا دیتا سوائے والدین سے حسن سلوک کے۔ یعنی والدین سے حسن سلوک اتنا بڑا نیک عمل ہے، اتنی بڑی اس کی ویلیو ہے جس سے کبیرہ گناہ بھی اس کا مٹ سکتا ہے۔ کتنا آپ سوچیں یہ شاندار عمل ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے جیسے آپ اپنے کسی دوست سے اچھا سلوک کر لیتے ہیں تو ویل اچھی بات ہے۔ آج کل تو خیر دوستوں سے بھی اچھی طرح بات ہو جاتی، والدین سے تو دوستوں کے برابر بھی نہیں بات ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ دیکھیں ماں کی خدمات کا تو ذکر آیا، باپ کی خدمت کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں کیا بات ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ تو اگر سوچیں آپ تو یہ تو باتیں ہی کس کی ہو رہی ہیں؟ لقمان علیہ السلام کی، اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے کی۔ تو اسی سے پتہ چل گیا باپ کا رول کیا ہے، تربیت کرنا۔ ٹھیک ہے، تربیت کرنا ہے اس کا رول۔ اور دوسرے یہاں پہ یہ ایک اور بات سمجھ لیں کہ شکر گزاری، جیسے میں نے آپ کو کہا، یہ سارا بدلہ دینا یا یہ کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لیکن اگر کسی کے والدین بہت دور ہیں، جیسے بیٹیاں چلی جاتی ہیں یا دنیا سے چلے گئے، تو ان سے کیسے حسن سلوک کیا جائے؟ تو ان کے لیے دعا کی جائے۔ ایک آدمی جنت میں داخل
ہوگا اور اس کے درجے بلند سے بلند ہوتے جائیں گے، بڑھتے ہی جائیں گے. وہ پوچھے گا یا اللہ یہ کیسے میرے درجے بلند ہوتے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے یہ تیرے بیٹے کی دعا کی وجہ سے جو تیرے لیے کرتا تھا. یعنی آپ دعا جو کرتے ہیں اس سے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ تو قرآن نے ہمیں سکھا دی دعا. اس دعا میں اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو پھر اس دعا میں انڈائریکٹلی ہم اپنے لیے بھی بھلائی مانگ رہے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں کی بھی سلامتی مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ دعا میں ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان دونوں کے اوپر رحم فرمانا. یہ رحم کا اگر وہ ہماری وجہ سے دکھی ہوں گے، ہماری وجہ سے کسی تکلیف میں ہوں گے تو یہ تو ان پہ رحم نہیں نہ ہوا. یعنی ان کے بڑھاپے پہ اب رحم کر دینا کہ ہماری بھی کوئی تکلیف دہ چیز نہ ان تک پہنچے کہ جس کی وجہ سے وہ دکھی ہوں. اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کریں. ہم خود تو کرتے ہی ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا سلام پھیرنے سے پہلے ضرور یہ دعا کر لے کریں تاکہ ہم یعنی بھول نہ جائیں. بعض دفعہ ہوتا ہے بعد میں بھول جاتی ہیں، کیونکہ ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو نماز کے بعد دعا کرتا ہے تو وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے تو وہ والدین کا شکر گزار ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دعائیں بہت قیمتی ہیں. دعا ان کے لیے کرنی ہے، اپنے بچوں کو اپنے لیے سکھانی ہے. دوسرے جو کوئی اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہے وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں، تو قرآن کریم حفظ شروع کر دیں تو آپ کے والدین کو قیامت کے دن نور کے تاج پہنائے جائیں گے. کتنے خوش ہوں گے وہ کہ میرے اس بچے کی وجہ سے مجھے نور کے تاج پہنائے جا رہے ہیں. یہاں چلو اگر کسی خاص طور پہ جن کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں بہت پچھتاوے رہ جاتے ہیں کہ ہم وقت ہاتھ سے نکل گیا، ہم تو ان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکے، یا جو دور بھی ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں خدمت کا موقع ملتا، تو یہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ صدقہ کریں ان کی طرف سے، کوئی کنواں کھدوا دیں، کوئی مسجد بنوا دیں، کوئی حصہ ڈال دیں مسجد میں، کوئی ایسا کام کروا دیں صدقہ جاریہ کا. پھر چوتھا کام یہ کر سکتے ہیں کہ جن سے ان کو محبت تھی ان سے محبت کریں، ان سے حسن سلوک کریں. اور ان میں سب سے فرسٹ کون آ جاتا ہے؟ ہمارے بہن بھائی، کیونکہ والدین کو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا کریں، پھر درجہ بدرجہ جو ان کے بہن بھائی ہیں، جو ان کے کوئی دوست احباب ہیں، اس طرح سے. اللہ اکبر. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے علاوہ ان کی شکر گزاری کرنی ہے، اس کا بھی حکم قرآن میں آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الی المصیر، الی المصیر، ہماری طرف لوٹنا ہے، میری طرف لوٹنا ہے. کیوں یہ بات کیوں یہاں پہ آ گئی؟ ابھی تو والدین کی بات چل رہی تھی، اللہ کی طرف لوٹنے کی بات کیوں آئی؟ سوچیں کہ ہمیں ایک تاکیدی حکم دیا گیا اوپر، ٹھیک ہے، اور یہ اس کے بعد بتا دیا گیا تم کو ہماری طرف لوٹنا ہے. اسے کیا ربط بن رہا ہے؟ یعنی اس حکم کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تم نے پورا کیا ہے کہ نہیں اس وصیت کو جو اللہ نے تمہیں دی ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ کتنی بڑی یہ بات ہے. اور یہاں سے ہمیں، جب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ حضرت لقمان کا نہیں ہے کلام، اسی لیے کہ یہاں پہ ہے نا الی المصیر اور وہ سینا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر حقوق انسان خود اپنے لیے مانگے اور بچوں کو ہر وقت کہتا رہا تمہیں نہیں پتہ والدین کے حقوق کیا ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو یہ بات میں اتنا وزن نہیں رہتا. لیکن نا یہ ایک انسان اپنے آپ کو پھر مطلب اس کی اتنی وہ نہیں بات رہ جاتی، ہلکی ہو جاتی ہے اس کی بات. کوئی تیسرا بندہ سمجھائے اور حقوق بتائے تو وہ اچھی بات ہے، اس بات میں پھر وزن ہوگا. تو کوئی ٹیچر بتا دے، کوئی دوست، کوئی امام، کوئی اس طرح بتائیں تو وہ بات زیادہ ان کو سمجھ آئے گی. اللہ اکبر. اور آپ نے یہ خیر یہ ٹاپک تو بہت دفعی کور ہوا ہے ہماری، جیسے دوسری ہم نے یہ 5ویں دفعہ قرآن میں یہاں پہ آ رہا ہے یہ ٹاپک کہ والدین کے ساتھ احسان. آپ نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے کی اور
اللہ کی عبادت کرنے کی یا اللہ کی شکر گزاری کی جو بات ہوتی ہے، ساتھ ہی اس کے بعد سیکنڈ پہ والدین کی بات آ جاتی. کیا وجہ ہے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ کون بنے ہیں، سورس کون ہے؟ وہ ہمارے والدین ہیں. والدین نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے. تو آپ کو یہ تو حدیث پتہ ہے نا کہ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. انسانوں میں اگر آپ کے اوپر کسی نے احسان کیا، آپ اس کا احسان ہی نہیں کو سمجھتے، لا یہ کیا چیز ہے، یہ اس نے کیا ہمارے لیے بڑا کر دیا، یہ کیا، اس کا کوئی آپ کے دل میں نہ قدردانی ہے، نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی اس کو آپ کچھ کوئی ویلیو دیتے ہیں، تو آپ اللہ کا بھی کیا شکر ادا کر سکتے؟ اس لیے کہ جو آپ کے سامنے آپ اس کو دیکھ کے نہیں کر رہے، تو وہ جو آپ کی نظروں سے غائب ہے بالکل، اس کو کیا شکر آپ ادا کریں گے؟ تو وہ اللہ کا بھی نہیں پھر کر سکتا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنیے.